السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے، اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ پاکستان کو شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کے لیے امریکی ڈرونز کی ضرورت نہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر عدالتی کمیشن نے کام کا آغاز کر دیا۔ آئی جی پنجاب نے ابتدائی رپورٹ پیش کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی منہاج القرآن سے کمیشن کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل۔ چونتیس برس پہلے کی فوجی بغاوت پر ترکی کے سابق صدر اور سابق آرمی چیف کو 96 برس کی عمر میں تا حیات قید کی سزا۔ عراق میں ISIS کی بغداد کی طرف پیش قدمی، عراقی حکومت کی طرف سے امریکہ سے مداخلت کی درخواست۔ ضرب عضب کے لیے ڈرون کی ضرورت نہیں، شامی صاحب یہ آواز آ رہی ہے راولپنڈی سے۔ یہ راولپنڈی نہیں، یہ اسلام آباد کی آواز ہے۔ ٹھیک۔ اور آج اسلام آباد میں جی وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب اور جو سیفرون کے وزیر ہیں جنرل قادر بلوچ صاحب اور ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل عاصم باجوہ صاحب، ان کی ایک مشترکہ بریفنگ تھی۔ اچھا۔ جس میں انہوں نے ایڈیٹرز جو ہیں مختلف اخبارات کے ان سے گفتگو کی اور جو آپریشن ہے نارتھ وزیرستان میں اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور IDPs کے استقبال کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کی، کیونکہ کئی ایجنسیاں جو ہے غیر ملکی ایجنسیاں اس طرح کی خبریں دے رہی ہیں کہ گویا لاکھوں افراد وہاں سے نقل مکانی کر کے آ چکے ہیں اور یا آ رہے ہیں، لیکن ان کے انتظامات جو ہیں ان کی رہائش کے یا ان کے استقبال کے وہ مکمل نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی ایک جو ہیں وہ افغانستان بھی چلے گئے ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خاندان جو ہیں وہ افغانستان جا چکے ہیں۔ تو آج ہمارے ان مقتدر حضرات نے صورتحال کی وضاحت کی اور بتایا کہ یہ جو نارتھ وزیرستان ہے اس کی آبادی کوئی 4-4.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، یعنی اور اس میں سے 1 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ اب تک نقل مکانی کر چکے ہیں اور رجسٹر ہو چکے ہیں۔ چند لوگ افغانستان کی طرف گئے تھے، لیکن وہ بھی ایک دوسرے راستے سے واپس آ رہے ہیں پاکستان کی طرف، اور جو لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں ان کی شناخت چیک کرنے کے لیے نادرا کا عملہ بھی رجسٹر جو کیے جانے والے پوائنٹس ہیں ان پر موجود ہے، ان کی شناخت ہو رہی ہے، اسے چیک کیا جا رہا ہے اور ان کو رجسٹر کیا جا رہا ہے، اور 5,000 روپے فی خاندان فوری طور پر ان کو فراہم کیے جاتے ہیں، اور پھر 7,000 روپے مہینہ کے حساب سے ان کو ادائیگی ہوگی، اور ان کا کارڈ جو ہے اسمارٹ کارڈ بن جائے گا جس کے ذریعے سے یہ رقم ان کو پہنچتی رہے گی۔ تو یہ بھی بتایا گیا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو شمالی وزیرستان سے سردیوں میں سیٹلڈ ایریاز میں آ جاتے ہیں، یہاں ان کے گھر موجود ہیں یا ان کے احباب اور عزیز و اقارب موجود ہیں جہاں وہ قیام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو آنے والے ہیں ان کی بھاری تعداد اس بات کو ترجیح دے رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس، اپنے عزیزوں کے پاس یا اپنے انتظامات کے تابع رہیں، اور کم لوگ ہیں جو حکومت کے لگائے گئے ٹینٹس جو ہیں ان میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹر موجود ہیں اور سارے انتظامات مکمل ہیں، اور اپیل کی جا رہی ہے نارتھ وزیرستان کے رہنے والوں سے کہ وہ جلد از جلد شورش زدہ علاقوں کو چھوڑ دیں تاکہ وہاں ان کے نشانہ بننے کے امکانات جو ہیں
وہ کم سے کم ہو جائے. یہ بھی بتایا گیا کہ نارتھ وزیرستان میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں جن کو وہاں کے رہنے والے محفوظ سمجھتے ہیں, وہ شورش زدہ علاقوں سے دور ہیں, اور وہاں بھی لوگ جا رہے ہیں. جو وہاں جائیں گے ان کو بھی رجسٹر کیا جائے گا اور ان کو بھی وہی فیسلٹیز دی جائیں گی جو سیٹلڈ ایریاز میں آنے والوں کا ہے. یعنی وزیرستان کے اندر بھی ایک اپریٹس کام کر رہا ہے. ہاں, اندر بھی, یعنی شورش زدہ علاقوں سے دور اگر کوئی وہاں بھی پناہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں, اور ان کو وہاں بھی سہولتیں مل جائیں گی. جنرل قادر بلوچ نے بتایا کہ انہوں نے 2 دن کے اندر اندر اتنا طویل سفر کیا ہے کہ شاید ہی زندگی میں اتنا سفر اتنے کم وقت میں کیا ہو. اور خیبر پیکے کے جو گورنر ہیں اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ رابطوں کے ذریعے سے سارے کام انجام پا رہے ہیں. اور جو کمشنر بنو ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری مقرر کی گئی ہے, اور فوجی افسر جو ہیں وہ بھی مقرر کر دیے گئے ہیں رابطے کے لیے, اور انتظامیہ جو ہے ہر وقت اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, اور کوئی بھی مشکل ہو تو اس کا دور کرنے کے لیے متعلقہ حکام موجود ہیں. بہرحال یہ خاصی تفصیل سے انہوں نے روشنی ڈالی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ جو ڈرون حملے ہوئے ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کی ساز باز سے یا اتفاق رائے سے نہیں ہو رہے. پاکستانی حکومت کو یا پاکستانی فوج کو ڈرون حملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے امریکہ سے یہ کوئی درخواست نہیں کی کہ وہ ایسے حملے کرے, کیونکہ ان حملوں میں 6 یا 8 افراد جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں, جب تک کہ فوج کی اپنی کارروائیوں سے 150 سے زائد دہشت گرد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو فوجی کارروائی جو ہو رہی ہے وہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہو رہی ہے, ٹارگیٹڈ ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی امکان اس کا کم سے کم ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو. وہ لوگ نشانہ بن سکتے ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کارروائی میں نشانہ بن جائیں, لیکن عام آدمی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان جنگجوؤں سے, اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اس کا نشانہ بنے. یہ ساری تفصیل انہوں نے بیان کی. اور شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد پھر گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ضرب عزم میں ڈرون سے زیادہ افیکٹو ہماری اپنی کارروائیاں ہیں. شام صاحب آپ بتا رہے تھے. ہاں جی, ایک بڑی اہم بات یہ کہی گئی اس میں جنرل قادر بلوچ اور ہمارے جنرل جو ہیں سیاست کے پرویز رشید صاحب دونوں کا زور اس بات پر تھا کہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, اور یہ جو بار بار تجزیے کیے جا رہے ہیں اور یہ فاصلہ جو ہے وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے, ایسا کرنے والے جو ہیں اس ملک کی اور اس کے دستور کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. فوج حکومت کا ایک حصہ ہے, اور اس کے ذریعے سے قانون نافذ کیا جا رہا ہے, قانون کی عملداری جو ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے بار بار یہ بات نہ کی جائے اور ایک صفحے کی رٹ نہ لگائی جائے. ان کا صفحہ کوئی الگ الگ نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی اہم بات تھی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ہمارے, ان سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے, اور ان سب کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے اور یہ خطے کے مفاد میں ہے. امن قائم کرنے کے لیے پورے خطے میں یہ آپریشن ضروری ہے, اس لیے اس میں تعاون کیا جائے اور انتہا پسندوں کو کسی قسم کی کوئی اخلاقی یا مادی امداد فراہم کرنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے, اور اس سلسلے میں اسلام آباد کا تمام دارالحکومتوں سے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں رابطہ ہے. ٹھیک شام صاحب, اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور اگلا موضوع ہے سانحہ لاہور میں آج کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے, اور گلو بٹ صاحب کی پٹائی بھی ہو گئی. دیکھیے, گلو بٹ کو پیش کیا گیا ایک عدالت میں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں وکیل جو ہیں
وہ بھی ان کو مارنے کے لیے دوڑے، اور پھر جو کچھ دوسرے لوگ موجود تھے وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس ملک میں ہم قانون کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے وکلاء ہیں جو قانون کے حاکمیت کے علم بردار ہیں، اور جن کا کام جو ہے عدالتوں کے ذریعے لوگوں کو انصاف دلوانا ہے اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنوانا ہے، ان کی طرف سے یہ حرکت بہت ہی افسوسناک تھی۔ اس پر جتنے اضطراب کا اظہار کیا جائے، جتنے دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ گلو بٹ نے قانون کو ہاتھ میں لیا، لیکن اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ اگر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے کوئی تو وہ خود گلو بٹ بن جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کی ٹھکائی کی ہے وہ ان کو بھی گلو بٹ ہی کہا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے، لیکن ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا۔ طاہر القادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے کسی آدمی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کے سامنے وٹنس کے طور پر پیش ہو یا اس کو حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، لیکن نظر ثانی کا امکان ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا۔ اور آج ادارہ منہاج القرآن نے ایک اپنی FIR بھی درج کروا دی ہے، جس میں وزراء کرام کے نام ہیں۔ تھانے میں بیٹھے ہوئے اس وقت، ابھی تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں کامل علی آغا صاحب بھی اور رانجھا صاحب بھی، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب۔ اچھا، اس میں کیا شہباز شریف صاحب کا نام بھی ہے؟ جی، اس میں نام کلیئر نہیں ہوئے کہ نام کس کس کے ہیں، لیکن وفاقی اور صوبائی وزراء ہیں 21 ہیں ٹوٹل، ان ٹوٹل جن لوگوں کو نامزد کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ موقع پر موجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ایک قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اور ان کو ملزم بنایا جا سکتا ہے۔ جو موقع پہ موجود نہیں ہوتے، جب ان کو ملوث کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایویڈنس لانی پڑتی ہے، اور ایویڈنس جو ہے اس طرح کی آتی نہیں ہے جس سے مقدمے میں جھول پڑ جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہے، ادارہ منہاج القرآن اپنی FIR درج کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ درج ہوگی تو پھر اس کی تفصیلات معلوم ہوں گی۔ جہاں تک تو طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے کا تعلق ہے اور ان کے بعد ساتھیوں کا تعلق ہے، وہ تو جو پنجاب پولیس کی FIR ہے اس میں سے بھی ان کے نام واپس لے لیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو ٹریبیونل ہے یک رکنی، اس کو تیز رفتاری سے اپنا کام مکمل کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس فائرنگ کے ذمہ دار ہیں، سیدھی گولیاں چلانے کے اور لوگوں کو نشانہ بنانے کے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اس بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں، اور جب تک یہ سزا نہیں ملے گی اس وقت تک چین نہیں آئے گا لوگوں کو، اور جو اضطراب کے بادل ہیں وہ پنجاب کیا پاکستان کی سیاست پر چھائے رہیں گے۔ جی شام صاحب، یہ جو خود FIR درج کروانے کی کوشش ہے، یہ کہ تھوڑی سی پوزیشن میں نرمی نظر نہیں آتی اس سے منہاج القرآن کی، ادارہ منہاج القرآن کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیے FIR تو عام طور پر وہی درج کراتے ہیں جن کے ہاں وقوع ہوتا ہے، جی، جو وکٹم ہوتے ہیں۔ اب ان کو پہلے ہی یہ FIR ہے کیا؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جو فوری طور پر درج کی جانی چاہیے۔ جب اس کے اندراج میں جتنی تاخیر ہوتی ہے اس کی وقت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فوری جو معلومات فراہم ہوئی تھیں ان سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ سوچ سمجھ کر کچھ لوگوں کو بھی ملوث کیا گیا ہے۔ یعنی FIR اگر تاخیر سے درج ہوتی ہے تو اس میں کئی سوالات اٹھ جاتے ہیں، اور ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے FIR درج نہیں ہوئی، پولیس نے اپنی FIR درج کر لی۔ اب دیکھتے ہیں، پولیس تو میرا خیال یہ چاہے گی کہ دوسری FIR درج نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کے لیے ان کو رخ کرنا پڑے عدالت کا۔ بہرحال لیکن ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اور اپنے طریقے سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو قانون میں ان کو جس حد تک آزادی دی گئی ہے اس حد تک تو اسے استعمال کرنا ان کا حق ہے۔ ٹھیک، شام صاحب، اگلا موضوع ہے ترکی کا، جہاں کنان ایوران کو عدالت نے عمر قید کی سزا دے دی ہے کیونکہ انہوں نے دستور شکنی کی تھی، کو کیا تھا 1980 میں۔ دیکھیے، یہ کنان ایورن جو ہیں
جی اب میرا خیال کچھ 94 سال ان کی عمر ہو گئی ہے. 96 ٹو بی ایگزیکٹ. 96 سال. اچھا میں نے تو دیکھا تھا 94 سال ہے. ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں وہ 86 سال کے ہیں, جنرل تحسین جو ہیں, اور یہ 2 ہی زندہ ہیں. ان کے 5 بڑے کرداروں میں سے جو اس بغاوت کے ذمہ دار تھے اور جو وہ اس کے مرتکب ہوئے تھے. جنرل کینان ایورن اسی زمانے میں پاکستان میں جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی تو ترکی میں ان کی صدارت کا پرچم لہرا رہا تھا, اور جنرل ضیاء الحق سے جنرل کینان ایورن کی بہت دوستی تھی, اگرچہ کہ دونوں کا بیک گراؤنڈ مختلف تھا. شام صاحب ایک بریک آ گئی ہے, ایک بریک کے بعد پھر گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کینان ایورن کی. شام صاحب آپ بتا رہے تھے ان کی تاریخ. پہلے تو ان کی عمر طے کر لینا. جی. تو جب مقدمہ شروع ہوا میرے خیال اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی. جی بالکل. جی. اور 2 سال مقدمہ شروع ہو گئے, اب 96 سال کے ہو چکے ہیں. جی. تو اب یہ کینان ایورن جو ہیں جنرل ضیاء الحق سے ان کی بڑی دوستی تھی. اچھا. اور اگرچہ کہ وہ ایک سیکولر مزاج کے تھے اور جنرل صاحب بہت کٹر مذہبی تھے, لیکن دونوں جو تھے کیونکہ مارشاء اللہ کے ذریعے حکومت کر رہے تھے اس لیے ان میں ایک بڑے اچھے تعلقات تھے, اور کئی بار جنرل ضیاء الحق ترکی کے دورے پر گئے اور جنرل کینان ایورن بھی پاکستان آئے. کینان ایورن کو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان کا جو کردار ہے وہ بہت یادگار ہے. جی. جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ترکی میں رائٹ اور لیفٹ جو تھے ان کی محاذ آرائی زوروں پر تھی, اور رائٹسٹ اور لیفٹسٹ جو تھے تشدد پسند, دھماکے ہو رہے تھے, جھگڑے ہو رہے تھے, قوم بٹی ہوئی تھی, اور یونیورسٹیوں میں الجھاؤ, بازاروں میں الجھاؤ, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے رائٹ اور لیفٹ کے انتہا پسند. تو جنرل کینان ایورن نے اقتدار پر قبضہ کر کے آہنی ہاتھوں سے ان سے نپٹا جو ایکسٹریم کے لوگ تھے, اور میرے خیال کئی ایک کو پھانسیاں دیں, جیلوں میں ڈالا, یعنی سخت قوانین بنائے, اور بڑی مشکل سے اور محنت سے ترکی کا جو معاشرہ تھا اس کو تقسیم ہونے سے بچایا اور ایک نئی ڈگر پر ڈالا. جی. تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن بہرحال کیونکہ اب ترکی میں طیب اردوان کی حکومت ہے اور وہ فوج کے اقتدار سنبھالنے کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں, تو 1982 میں کینان ایورن نے ایک نیا دستور بنایا تھا ترکی کا. اچھا. جس میں 1980 کی بغاوت کرنے والوں کو معاف کر دیا گیا تھا, پروٹیکشن دے دی گئی تھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. طیب اردوان نے اس دستوری شق میں ترمیم کی اور جو ان کو پروٹیکشن ملی تھی اسے واپس لیا, ان پر مقدمہ قائم کیا 2010 میں میرا خیال ہے. جی. 2012 میں یا اس سے. جی. 2012 میں. جی. 2012 میں مقدمہ قائم کیا, اور اس وقت کینان ایورن نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے مقدمہ قائم کیا گیا تو میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا. لیکن بہرحال اب عدالت کا سامنا کیا ہے انہوں نے, ان کو عمر قید دے دی گئی ہے, اور ان کے ساتھی جو تحسین صاحب ہیں ان کو بھی. اب ایک 96 سال کی عمر کا شخص جو ہے اس کو عمر قید دینے کا تو مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ باقی تمام زندگی وہ قید خانے میں گزار دے. اور طیب اردوان نے کہا بھی ہے کہ اب ترکی میں کوئی گنجائش نہیں ہے فوجی ٹیک اوور کے لیے. ایک طرف وہاں معاملہ ہے اور دوسری طرف پاکستان میں جو جنرل پرویز مشرف ہیں ان کا معاملہ عدالتوں میں ہے, اور ان کے جو بہی خواہ جو ہیں اس کوشش میں ہے کہ ان کو قانون کی عدالت سے بچایا جا سکے اور کسی نہ کسی ہیلے سے اور بہانے سے ان کو ملک سے فرار کرایا جا سکے. یعنی ایک طرف ترکی میں قانون جو ہے وہ اس طرح راستہ بنا رہا ہے, اور پاکستان میں قانون کے راستے میں اس طرح روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں
کہ اب یہاں کیا ہوتا ہے، اور پرویز مشرف جو ہیں وہ پہلے سزا یافتہ کو میکر کا اعزاز حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں. ترکی میں تو کینان ایورن صاحب جو ہیں انہوں نے سہرا سجا لیا ہے اپنے سر پر. شاہ صاحب، عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ عراق ٹوٹنے کے قریب ہے، آن دا برنک آف فال ہے، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، عراق میں تو دیکھیں جب صدام حسین کی حکومت گئی ہے جی تو اس کے بعد یعنی امریکہ نے خون سے ہاتھ تو رنگے ہیں اور ہزاروں افراد مارے گئے ہیں. جو عراقی معاشرہ ہے وہ درم برم ہو چکا ہے، اور وہاں لسانی تعصبات اور فرقہ وارانہ تعصبات جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ القاعدہ کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم پر ہے. ابو بکر بغدادی جو ہے اس کے سربراہ ہیں، اور وہ علاقوں پر علاقے جو ہیں ان پر قبضے کرتے جا رہے ہیں اور بغداد کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو ان کی جو تنظیم ہے اس نے ایک 10 رکنی فرمان بھی جاری کیا ہے. جی اس فرمان میں یہ بھی ہے کہ رشوت دینے والا، جو کرپشن کرنے والا ہے، وہ بچ کے نہیں جانا پائے گا، اور جو ملکی خزانے میں خیانت کرے گا اس کو سخت سزا ملے گی، موت کی سزا ملے گی. اس کے علاوہ کیا سزا دیں گے؟ دوسری طرف کہا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ ڈھیلے لباس پہنے اور صرف ضرورت کے وقت گھروں سے نکلیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو مقبرے ہیں جی جی اور مزار ہیں ان کے بارے میں ہماری پالیسی واضح ہے کہ ان کو مسمار کر دیا جائے گا. اچھا. اور یہ بھی اور ہر قسم کی کے نشے پر پابندی لگا دی گئی ہے. تمباکو نوشی بھی منع ہے، سگریٹ بھی نہیں پی سکتے آپ ان علاقوں میں جن علاقوں میں یہ ابو بکر بغدادی جو ہیں ان کے حامیوں کا تسلط ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ عراق جو ہے اس کے اندر بھی ایک شدید رد عمل ہے. ایران جو ہے اس کی طرف سے بھی کوئی مداخلت کی بات کی جا رہی ہے، اور امریکہ کی طرف بھی عراق دیکھ رہا ہے اور اس سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جنگ میں اس کا ساتھ دے. تو ایک بڑی کولیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان باغیوں کے خلاف یا ان انتہا پسندوں کے خلاف یا ان انقلابیوں کے خلاف. اب دیکھتے ہیں عراق کی سرزمین جو ہے وہ کب سے وہاں خون بہ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے کربلا سے جو داستان شروع ہوئی ہے اقبال کے الفاظ میں سادہ اور رنگین جو ہے داستان حرم ہے، اب وہ کہاں تک خون بہتا ہے اور کتنا خون بہتا ہے اس سرزمین میں. اب تو بس دیکھتے رہیے اور دیکھتے چلے جائیے. شاہ صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد دوبارہ پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ صاحب، سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصی فورس بنائی جائے. بڑی اچھی بات ہے. خصوصی فورس تمام عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے بننی چاہیے جی، کیونکہ جہاں گرجوں پر حملے ہوئے ہیں وہ مسجدوں پر ہوئے ہیں، مزاروں پر بھی ہوئے ہیں. تو اس معاملے میں تو اقلیتوں میں اور غیر اقلیتوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھا دہشت گردوں نے اور انتہا پسندوں نے. جی، بہرحال سپریم کورٹ نے ہدایات جاری کر دی ہیں. ہمارے جسٹس تصدق جیلانی صاحب جو چیف جسٹس ہے اب وہ ریٹائر ہوں گے، میرا خیال جولائی کے پہلے ہفتے میں جی سبکدوش ہو جائیں گے اپنے عہدے سے. تو وہ ایسے فیصلے باز تحریر کر رہے ہیں جن سے ان کا نام جو ہے محفوظ ہو جائے ان حوالوں سے، اب اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی اور دنیا بھر میں بھی ان کو اس کا تحسین کی جائے گی. اور اقلیتوں کی حفاظت تو ہماری ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اقلیتیں جو ہیں کوئی ان پر ظلم ڈھائے گا تو میں خود استغاثہ کروں گا اس کے خلاف، استغاثہ کروں گا اس کے خلاف حشر کے دن. یعنی مدعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو پاکستان میں ایک زمانے میں تو اقلیتیں محفوظ ترین تھیں،
لیکن آہستہ آہستہ ان پر زندگی جو تھی تنگ کرنے کی کوشش شروع ہوئی ہے. اب ایک اقلیتیں تو وہ ہے جو سکہ بند ہے، اور ایک اقلیت وہ ہے جسے ہم قادیانی جماعت کہتے ہیں. اس کے لوگ بھی آتے ہیں اور بہت یعنی احتجاج کرتے ہیں. ایک مجھے چند روز پہلے ان کے لوگ آئے تھے، ایک بڑی دستاویز دے گئے کہ ان کے خلاف کیا کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو کوئی قادیانی ہو یا مسیحی ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو، جان اور مال سب کی حفاظت ہونی چاہیے. آبرو سب کی جو ہے یکساں عزیز ہے. مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق جو ہے روا نہیں رکھا جانا چاہیے اس حوالے سے. اور یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے بڑا قابل قدر ہے، لیکن پھر وہی معاملہ ہے، پرنالہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. بات تو ساری عمل کرنے کی ہے. عمل کون کرے گا، کیسے کرائے گا؟ یعنی جب آپ پورا نظم و نسق جو ہے اس کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں تو آپ کسی ایک مقام پر کیا زور لگائیں گے؟ یہ تو پورا معاملہ جو ہے انتظامیہ کا، اس کو اثر نوغور کرنا پڑے گا، اور اس کو تو اب ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری انتظامیہ کو. بالکل. جی شامی صاحب، کل ہم بات کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں تبدیلی کی بھی، لاہور، لیکن وہ بات پھر وقت ختم ہو گیا. جی اصل میں لاہور ہائی کورٹ میں خواجہ امتیاز صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں، اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہے سپریم کورٹ تشریف لے گئے ہیں. بالکل. جو عمر عطا بندیال ہیں وہ ایک بہت ہی پڑھے لکھے، دانشور اور بہت ایک فقیہانہ نظر رکھنے والے جج تھے. ان کے فیصلے بہت یادگار سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے یعنی لا کی اور انٹرپریٹیشن میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور جہاں تک کا نئے چیف جسٹس کا تعلق ہے، وہ آئے ہیں جوڈیشل سروس سے. وہ ایڈیشنل سیشن جج مقرر ہوئے تھے، یعنی مقابلے کے امتحان میں بیٹھے تھے، اور پھر وہ اس میں کامیابی حاصل کر کے ایڈیشنل سیشن جج بنے تھے میرے خیال 1992 میں. پھر سیشن جج بنے، اور وہاں سے اب وہ چیف جسٹس جج بنے، اور پھر چیف جسٹس بنے ہیں. تو یہ ہمارے ججوں میں بہت نامور لوگ جو ہیں وہ جوڈیشل سروس سے آئے ہیں. بلکہ جسٹس انوار الحق تو وہ تھے جنہوں نے آپٹ کیا، ڈی ایم جی گروپ سے وہ جوڈیشل سروس میں آئے. یعنی ڈپٹی کمشنر تھے، ڈپٹی کمشنری چھوڑ دی اور سیشن جج بن گئے، اور سیشن جج بنے اور پھر چیف جسٹس ہوئے پاکستان کے. پھر ہمارے جسٹس شفیع الرحمان، جسٹس سعد سعود جان، بہت بڑے بڑے جج جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ خواجہ صاحب جو ہیں ان کے دور میں لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی انفرادیت جو ہے اس کو برقرار رکھے گی. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو انصاف ملے. بالکل. اور کس طریقے سے جو تاریخ پر تاریخ پڑتی چلی جاتی ہے. جو پاکستان کی صورت تو یہ ہے کہ کہیں کوئی واردات ہو جائے، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، سب سے پہلے جو ہماری عدالتیں ہیں ان میں وکیل اعلان کرتے ہیں عدالتوں میں ہڑتال رہے گی. اور یہ دنیا بھر میں پاکستان واحد ملک ہے جس میں وکیل ہڑتال کرتے ہیں اور عدالتوں کو بند کرتے ہیں اور مقدموں کی کارروائی میں خلل ڈالتے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ظلم تو کسی ایک جگہ پر ہو اور اس کا بدلہ ان کلائنٹس سے لیا جائے جو بیچارے سفر کر کے خرچہ کر کے عدالتوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو بنیادی بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی اور لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی اور دوسری ہائی کورٹس کے سامنے بھی وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مقدمات کو تیز رفتاری سے نپٹایا جائے اور ان کو ہیلے بہانوں سے ملتوی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو لگام دی جائے. یہ کام کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کا جواب جو ہے، یہ سوال تو ہم اٹھا سکتے ہیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. شامی صاحب ذرا سوالات کی طرف دیکھ لیتے ہیں. بلال احمد صاحب انہوں نے 2 سوالات کیے ہیں میڈیا کے حوالے سے. شامی صاحب وہ کہتے ہیں کہ شامی صاحب، نمبر 1، یہ جو واقعہ ہوا سانحہ ماڈل ٹاؤن، اس میں
یوں لگتا ہے کہ تمام کا تمام میڈیا صرف اور صرف پاکستان عوامی تحریک کی نمائندگی کر رہا ہے، اور دوسری انہوں نے مثال دی کہ بلوچستان کو نظر انداز کر رہا ہے کہ آج بلوچستان کا بجٹ تھا اور اس کی تقریر جو ہے وہ کہیں لائیو نہیں دکھائی گئی، حالانکہ یہ بالکل مطلب کہیں کہیں لائیو بھی چلی ہے اور ایون دنیا ٹی وی پہ بھی کچھ حصہ چلا ہے۔ جی، بلوچستان کا بجٹ جو ہے اس کا کچھ حصہ بھی دیکھا ہے میں نے ٹی وی پر، خبروں میں تو آیا ہے جی، لیکن بعض اوقات کوئی ایک واردات ایسی ہوتی ہے کہ دوسری چیزوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور تمام خبریں جو ضروری ہیں ان میں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے۔ یہ بات اس حد تک تو درست ہے لیکن واقعاتی طور پر درست نہیں ہے کہ بلوچستان کے بجٹ کی کوئی خبر نہیں آئی۔ جی، اور جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں ان کا سوال ہے، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ تمام کا تمام میڈیا پاکستان عوامی تحریک کی نمائندگی کر رہا ہے اس پرٹیکولر سانحے کی رپورٹنگ میں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ تو ایک واردات ہوئی ہے، صفاقانہ واردات، جس میں 8 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان میں عورتیں ہیں، ان میں بزرگ ہیں۔ اب یہ ایک ایسی نوعیت ہے اس واقعے کی اور اس تھانے کی کہ اس طرف ساری توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ یہ عوامی تحریک کی کوریج کا معاملہ نہیں ہے، ان لوگوں کے خون کا معاملہ ہے جو زمین پر بہہ گیا ہے ناحق۔ تو ہمیں یہ بھی دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ شامی صاحب، یہ ذوالفقار ستی صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ شامی صاحب جس انداز میں سانحہ ماڈل ٹاؤن رونما ہوا اور اس کے بعد جس انداز میں پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز منظم بھی رہے اور کسی بدنظمی میں مبتلا نہیں ہوئے اور کوئی بڑا واقعہ ناخوشگوار نہیں پیش آیا، کیا آپ کے تجربے میں اس طرح کی کوئی اور جماعت بھی گزری ہے، سیاسی جماعت؟ دیکھیے، یہ تو سیاسی جماعت ہے عوامی تحریک، بہرحال ایک صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے، یہ ایک اچھی بات ہے، کاش جب یہ واردات ہو رہی تھی اور وہ بیریئرز ڈھانے والے آئے تھے اس وقت بھی یعنی ریزسٹنس جو ہے اس طرح کی نہ ہوتی، یعنی جس طرح سے ہوئی ہے۔ ایک پیسو ریزسٹنس بھی تو ہوتی ہے نا، بالکل، آپ ظلم سہ کر بھی اس کو ناکام بناتے ہیں۔ تو جو تصادم ہوا ہے وہ تصادم نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ عوامی تحریک جو ہے اس کے کارکنوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہے اور ایک ڈسپلن فورس ہے اس اعتبار سے۔ طاہر القادری صاحب دور سے بیٹھ کر ان کے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں، جس طرح الطاف حسین صاحب اپنے فالوورز کے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ ڈسپلن ایک اچھی بات ہے، اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ ٹھیک، شام صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں اور آئندہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو۔ اللہ نگہبان۔